اس وقت جو دنیا بھر میں صورتحال ہے، خاص طور پر امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد جو جنگ کا ایک پورا سلسلہ ہے، اب یہ کئی دنوں پر محیط ہو گیا ہے۔ غالباً آج 19واں دن ہو گیا ہے۔ امیجن کریں لاسٹ ایئر جو ہوئی تھی 12 دن تک ہوئی تھی، لیکن اب یہ 19 دن اور ابھی بھی ہمیں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ایک تازہ ترین سچویشن پر۔ دفاعی تجزیہ کار ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، پہلے امریکہ یہ رول پلے کرتا تھا جس میں سیز فائر کا آپشن ہوتا تھا، ممالک کے درمیان تنازع کو حل کرانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس وقت امریکہ خود یہاں پر وہ اٹیکر بن گیا ہے، تو وہ کیسے یہ رول پلے کرے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ بغیر کچھ حاصل کیے اس جنگ سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ ابھی تک کچھ آیا نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ ترکیہ خطے میں جنگ رکوانے کے لیے متحرک ہے، اور ان کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے جنگ کے خاتمے کے لیے مشرق وسطیٰ کے ہنگامی اجلاس کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورے کا اعلان کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت ہے یا ترکی جو ہے وہ کوئی ایک اہم رول اس میں پلے کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ یو این سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشنز ٹیبل کی گئیں جس میں ایک امریکہ نے ویٹو کر دی، تو اس میں یہ مسئلہ بالکل سامنے آیا ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل کے تھرو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں ایران کو بھی یہ شاید ابھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ جنگ بندی کر بھی دے تو ہم جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمیں، انہوں نے بھی ایک طرح سے جیسے امریکہ نے انکنڈیشنل سرنڈر رکھا ہے تو انہوں نے بھی بڑی سخت شرائط رکھی ہیں سامنے، جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہی آ رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی یو این سیکورٹی کونسل سے تو حل نکلتا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی اس مسئلے کو کوئی فوجی حل موجود ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے کہا کہ ہم اپنی نیوی کو لا کے اور اس کو ہم کھول دیں گے، اور لیکن اب تیسرا ہفتہ تقریباً درمیان میں ہے ہم، لیکن ان کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ فوجی حل اس کا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جو ترکی کی جو کوشش ہے، اور اسی طرح پاکستان اور اس طرح کے جو اتحادی ممالک ہیں، سعودی عربیہ، ان کی ایک اگر مشترکہ ایک کوشش ہو، اور ان کو چین اور روس جیسی طاقتوں کی ایک بیک گراؤنڈ سپورٹ بھی شامل ہو، اور ایک نان ملٹری سولوشن کی طرف اگر ہم جائیں، تو میرے خیال میں وہ ایک ایسا حل ہوگا کہ جو ایران کو قبول ہوگا، اور اس سے ایک ہم چاہے امریکہ کو وہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن بادل نخواستہ میرے خیال میں اس کو بھی یہ قبول کرنا پڑے گا، تاکہ ایک مسئلے کا ایک مینجمنٹ لیول تک ایک وائلنس کو کم کیا جائے، ایسکلیشن کو کم کیا جائے، ایک کنٹرول طریقے سے اپنا ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو، تاکہ یہ جو دنیا پہ جو پریشر آیا ہے، اور جو غریب ممالک پہ پریشر ہے، اور ابھی آج میں سن رہا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو اسپوکس پرسن تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی دنیا میں 45 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت خطے غربت کے نیچے ہیں، جن کو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی سپلائیز وغیرہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جنگ کا اس سال کے درمیان تک چلا تو اس کی تعداد 300 ملین ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں اس کا ایک سفارتی حل شارٹ فارم میں، اور ایک نان ملٹری سولوشن ہی اس کا حل ہے اس مسئلے کا۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا سر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، اور امریکہ کو کوئی نو بڈی سیز نو ٹو امریکہ، امریکہ نے جو کہا وہی ہوا، لیکن آج ایک ایران نے، صرف ایک چھوٹے سے ایران نے جو کہ امریکہ کے جتنا اس کا دفاعی بجٹ ہے، مطلب اوبویسلی کوئی ایران امریکہ کا کیا مقابلہ ہے، لیکن ایران نے امریکہ کو آج لاغر کیا ہوا ہے۔ امریکہ جو کبھی منتیں کرے ڈونلڈ ٹرمپ جاپان کی، آسٹریلیا کی، چائنا کی اپنا ہرمز کا کھلوانے کے لیے، کبھی نیٹو کے لوگوں کی کنٹریز کی منتیں کی جاتی ہیں، کبھی نیٹو کارڈ نہیں چلتا تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں خود دیکھ لوں گا، اپنی جنگی جو زور ہے اس سے میں کھلوا لوں گا اپنا ہرمز، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ کو لگتا ہے نیو ورلڈ آرڈر میں، ونس دس آل از اوور، نیو ورلڈ آرڈر میں امریکہ اپنی وقت کھو بیٹھا ہے؟ میرا خیال میں اگر کھو نہیں بیٹھا تو اس کا ایک ڈکلائن ضرور شروع ہوا ہے اس عمل سے، کہ جس میں اس نے، آپ نے دیکھا کہ اتحادی کھو دیے، ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ جو تھی اس کی، امریکہ کی اور یورپ کی، اس میں ایک دراڑ نظر آئی ہے واضح۔ اسی طرح نیٹو کا بھی ایک مستقبل جو ہے اس پہ ایک بہت سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ تو امریکہ بالکل اس وقت تنہا ہو گیا ہے، امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور طاقت اس کو ایکٹیولی سپورٹ نہیں کر رہی، ڈپلومیٹکلی بھی۔ اس کے جو دوست ممالک تھے، اتحادی ممالک تھے، انہوں نے اپنی بحریہ بھیجنے سے اس پہ بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر امریکہ کی بحریہ اکیلے اس کو نہیں جا کے کر سکتی تو آپ یعنی ہماری بحریہ کو کیوں انوالو کر کے، کیونکہ جب تک ایران ایگری نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی بھی اگر تمام ملکوں کی بحریہ ایک کولیشن فورس بنا کے بھی وہاں پہ آ جائیں گی تو بحری جہازوں کو، تجارتی جہازوں کو خطرہ کم نہیں ہوگا۔ رائٹلی سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے نکالا۔
دیکھنا یہ ہے وہی والی بات جو آپ نے کی تھی کہ ہمیشہ امریکہ سیز فائر موسٹلی میڈیشن کرواتا تھا. اب ادھر میڈیشن کون کروائے گا؟ 19واں روز ہے جنگ کا. اور اینڈ آفٹر لاریجانیز شہادت ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی جو اٹیکس ہیں وہ ٹرپل ہوئے ہیں. اور اتنے کہتے ہیں نا سیٹ بیک کے باوجود بھی وہی کہتے ہیں جی ہمارے نظام بڑا مؤثر ہے اور ایک شخص کے آنے یا جانے سے اس پہ فرق نہیں پڑے گا. تو